آج ہم کچھ دلچسپ مواد پر غور کر رہے ہیں جو انفرادیت اور سماجی پیروی یعنی گروپ میں چلنے پر بات کرتے ہیں، اور ان سب میں ایک بات مشترک ہے، ایک مشہور قول جو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ وہ قول ہے، اکیلا چلنا بہتر ہے بنسبت اس بھیڑ کے جو غلط سمت جا رہی ہو۔ سننے میں تو یہ سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن جو مواد ہم نے دیکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کافی گہری نفسیات اور سماجی چیزیں ہیں۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں اس خول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ قول بظاہر تو انفرادیت کی بات کرتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع اسے صرف ایک فلسفیانہ نقطہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر کئی نفسیاتی سٹڈیز ہیں جن کا مواد میں ذکر ہے، وہ صاف بتاتی ہیں کہ یہ جو گروپ تھنک ہے یعنی بھیڑ چال، ہاں، بھیڑ چال، جی، یہ اکثر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سماجی دباؤ میں آ کر لوگ جانتے بوجھتے بھی غلط بات مان لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ الگ نہ نظر آئیں۔ بالکل، صرف گروپ کا حصہ بنے رہنے کے لیے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ ذرائع غلط سمت کو کیسے دیکھتے ہیں، مطلب یہ کیسے طے ہو کہ بھیڑ غلط جا رہی ہے؟ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے۔ ایک مضمون میں کچھ تاریخی مثالیں دی گئی ہیں، کیسے ماضی میں بڑے بڑے گروہ، حتیٰ کہ پوری قومیں ایسے راستوں پر چل پڑے جو بعد میں تباہ کن ثابت ہوئے۔ اوہ، تو ان ذرائع سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحیح یا غلط سمت کا فیصلہ اکثر ذاتی اقدار، اخلاقیات اور دور اندیشی سے ہوتا ہے۔ یعنی اپنے اصولوں کی بنیاد پر۔ بالکل، اور یہیں ذاتی اقدار اور ضمیر کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ کئی ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ پیپر میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ سماجی دباؤ کے باوجود اپنی ویلیوز پر قائم رہتے ہیں نا، جی، وہ نہ صرف زیادہ پراعتماد ہوتے ہیں بلکہ آگے چل کر زیادہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، البتہ کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ بالکل ہی الگ تھلگ ہو جانا بھی ٹھیک نہیں، کہیں نہ کہیں توازن ضروری ہے۔ ہاں، معاشرے میں رہنا ہے تو تھوڑا سمجھوتا تو کرنا پڑتا ہے۔ جی، تو سوال یہ ہے جس پر یہ مواد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ توازن کیسے قائم کیا جائے، کب سمجھوتا کریں اور کب اپنی راہ لیں۔ تو اگر ہم ان سارے نکات کو جوڑیں جو ان ذرائع سے ملے ہیں تو اس قول کا مطلب صرف اکیلے چلنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ شعوری طور پر اپنا راستہ چننا ہے، اپنی اقدار اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر۔ بالکل صحیح۔ یہ مشکل ہو سکتا ہے، شاید تنہا بھی محسوس ہو، لیکن ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ آنکھیں بند کر کے بھیڑ کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے۔ ہاں، اور جو حتمی تجزیہ ان مواد سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اصولوں کے مطابق سوچ سمجھ کر چنے گئے راستے پر چلنے میں جو ایک ذہنی سکون ہے نا، جی، خود اعتمادی۔ ہاں، خود اعتمادی اور اطمینان، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں غلط سمت جاتی بھیڑ کے ساتھ چلنا وقتی طور پر آسان لگ سکتا ہے، ہاں، شاید محفوظ بھی لگے۔ شاید، لیکن جیسا کہ ایک ذریعے میں واضح کیا گیا ہے، یہ اکثر بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے، اپنی ذات سے دوری محسوس ہوتی ہے۔ تو طویل مدتی اطمینان ان ذرائع کے مطابق سچائی اور اپنے یقین پر قائم رہنے میں ہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے اختتام پر ان ذرائع کی روشنی میں ایک سوال شاید ہم سب کے لیے ہے۔ زندگی کے مختلف حصوں میں ہم جن گروہوں یا بھیڑوں کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ ان کی سمت واقعی ہماری منزل سے ملتی ہے، ہماری اپنی اقدار سے ہم آہنگ ہے، یہ کہیں ہم بھی بنا سوچے سمجھے کسی ایسی سمت میں تو نہیں